بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی سیاست کا آج کل فوکس وہی جو عدم اعتماد کی جو باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اگینسٹ عدم اعتماد کس وقت پیش ہوگا، اور جس قسم کی مطلب ہے کہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، جس قسم کی میٹنگز ہو رہی ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی، پھر اپنی جو انٹرنل ایون جو گورنمنٹ کو جو اتحادی ہیں، جو کل تک اور پرسوں تک جو یہ ری ایشورنس دے رہے تھے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے فالوورز کو بھی کہہ دیں کہ آپ کو بالکل نہیں گھبرانا، ان کی طرف سے بھی پھر دوبارہ سے کچھ ایک اس قسم کی ایکٹیویٹیز مطلب ہے کہ جنریٹ ہو گئی ہیں کہ جس سے ڈاؤٹس کریٹ ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا کیا کنڈکٹ ہوگا۔ اور پھر اسی طریقے سے جہانگیر صاحب بھی مطلب ہے کہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور ان کی بھی اپنے جو لائک مائنڈڈ ان کے جو پی ٹی آئی کے رولنگ پارٹی کے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، ان کے ساتھ ان کی بیٹھک ہوئی۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں، اور پھر جو اپوزیشن ہے پی ڈی ایم خاص طور پہ، چونکہ ان میں پی ڈی ایم میں سب سے بڑی پارٹی پی ایم ایل این کی ہے کہ جی وہ کیا کرنے جا رہی ہے، اور پھر کس قسم کے حالات ہیں، اور کیا عمران خان صاحب کو ان تمام جتنی بھی جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان کی ریئلائزیشن ہے کہ یہ صرف ایک مطلب ہے کہ اٹ سیلف اپوزیشن کا اپنا سب کچھ بنایا ہوا یہ گیم پلان ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی فیکٹرز مطلب ہے کہ شامل ہیں۔ تو اس متعلق بریفلی بات کروں گا، اور اس میں جو سب سے جو مجھے جو اندیشہ ہے کہ یہ جو سارے حالات جس قسم کے بن رہے ہیں، کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ سیاستدان پھر ایک دفعہ استعمال نہ ہو جائیں۔ اور جب میں سیاستدانوں کی استعمال ہونے کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت میں خاص طور پہ اپوزیشن کی بات کروں گا، اور اپوزیشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے اگر ان کی بات کی جائے تو ان سے تو کوئی گلہ نہیں، اور ان کا آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کا زرداری صاحب یہ جو ویل اینڈ ڈیلنگ ہوتی ہے، اور جس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ مل کے بہت سے مطلب ہے کہ انہوں نے مس ایڈونچرز کے ہیں یا واٹ ایور جو بھی ہے پولیٹیکل ویل اینڈ ڈیلنگ میں حصہ لیا انہوں نے، اور اس کا جو سب سے بڑا شکار رہے وہ ظاہر ہے پی ایم ایل این تھی، اور اس وقت سے ظاہر ہے جس قسم کے بھی وہ پالیٹکس کر رہے۔ سو ان کے متعلق تو یہ ہے کہ کیا دوبارہ وہ اس قسم کی ویل اینڈ ڈیلنگ میں شامل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، اس میں تو خیر کوئی ان کے متعلق تو شبہ نہیں ہے، لیکن جو پی ایم ایل این کی بات ہے جو کہ ظاہر ہے کہ یہ، اور خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ اصولوں کی بات کرتے ہیں، اور جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا کسی بھی پالیٹکس میں پالیٹیشنز کے علاوہ کسی بھی ادارے کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، پالیٹکس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب جو حالات جس طرح جا رہے ہیں، اور پھر میں نے ایک دو دن پہلے بھی آپ کو اپنے ویلاگ میں جو میری اپنی انفارمیشن تھی کہ جس قسم کے اپوزیشن کے ایک بڑے انفارم سورس نے مجھے بتایا کہ کس قسم کی توقعات ہیں اپوزیشن کی، اور وہ جو ہوپس ہیں وہ کیا ان کی اپنی ہوپس ہیں، یا وہ ہوپس ان سے کسی قسم کی کوئی ایشورنس ان کو دی گئی، اور وہ اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ ہوپس اور ایکسپیکٹیشن جو ہائی پیدا ہو گئیں، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر وہ آپس میں ملنا جلنا شروع ہو گیا۔ مطلب ہے کہ زرداری صاحب کی شہباز شریف صاحب سے میٹنگ ہوئی، شہباز شریف صاحب کی جو گجرات کے چودھری ہیں ان سے ملاقات ہوئی، زرداری صاحب کی بھی چودھری سے ملاقات ہوئی، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم سے بھی میٹنگ ہو رہی ہے، اور پھر اب جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہانگیر صاحب سے بھی اپوزیشن کے ان لوگوں کی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو یہ سارا کچھ ایک نیچرل کورس میں چل رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی کوئی گیم پلان ہے؟ تو اس بارے میں ظاہر ہے شکوک و شبہات ہیں، اور بڑے سیریس شکوک و شبہات ہیں، اور اس طرح کے حالات میں اگر فرض کریں کہ اس تمام تر جو ڈیولپمنٹس ہیں، اگر اس میں کوئی ادر دین پولیٹیشین کوئی فیکٹرز انوالو ہے، اور اس بات کی انفارمیشن میاں نواز شریف صاحب کو ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے یہ نو کانفیڈنس موو کی بات کی اور گو ہیڈ کہ جی آپ نو کانفیڈنس کے لیے آپ چلے جائیں،
تو پھر وہ اصول کہاں پہ رہے؟ اور پھر وہی والی بات کہ وی آر بیک ٹو اسکوائر ون، کہ پہلے بھی سیاستدان استعمال ہوئے، اب پھر سیاستدان استعمال ہوں گے. نو کانفیڈنس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ معنی نہیں رکھتا. مطلب ہے کہ اور کیونکہ اگر نو کانفیڈنس ہو گیا اور اپوزیشن جس کو اپنا سمجھے کہ یہ کامیابی ہے، لیکن اس میں اگر کوئی دوسرا فیکٹر انوالو ہے تو اس فیکٹر کی وجہ سے یہ تو ایک وہی والی بات ہوئی کہ جیسے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے پولیٹیشنز کو استعمال کیا. تو اگر فرض کریں کہ اس قسم کے فیکٹرز ابھی بھی انوالو ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اگر اس چیز میں انوالو ہوتی ہے، تو پھر کیا سبق سیکھا سیاستدانوں نے؟ اور میاں نواز شریف بے شک ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، یا پاکستان پیپلز پارٹی جو بھی ہے اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز، اگر عمران خان صاحب سے وہ ناخوش ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں، اور جو کہ ایک بات ٹھیک ہے کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ کے نتیجے کے اوپر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی، تو کیا اس کے متعلق باعث یا ان کے بارے میں اس حد تک کیا اپوزیشن فرسٹریٹ ہو چکی ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ کچھ بھی ہو، اور بے شک اسٹیبلشمنٹ یا کوئی دوسرا کوئی جو بھی فیکٹر ہے جو ان ڈیموکریٹک فیکٹر ہے، وہ بے شک اس کی بھی رول آ جائے اس سارے یہ جو پولیٹیکل یہ جو میک اور بریک والے جو اس وقت سارا سسٹم چل رہا ہے، تاکہ اس سے یہ کسی بھی طریقے سے جان چھڑوا دی جائے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی. اگر اس حد تک فرسٹریشن ہے پی ایم ایل این کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، مولانا فضل الرحمان کی، میاں نواز شریف صاحب کی، تو پھر کیا سبق سیکھا؟ پھر کیسے ہم یہ سمجھیں گے کہ آگے پھر امپرومنٹ آئے گی؟ یہ امپرومنٹ تو آگے آ نہیں سکتی، بیکاز اصول کی بنیاد کے اوپر. اور یہ تو وہ اصول ہے جس کو اگر آپ پولیٹیشن سٹک نہیں کریں گے اور پھر بار بار وہ ساکن کریں گے جو ان ڈیموکریٹک پاورز ہیں، یا پولیٹیشنز کے پولیٹیکل پاورز کے علاوہ جو پاورز ہیں یا جو ادارے ہیں، اگر ان کو ساکن ہمیشہ کرتے رہیں گے، تو پھر پاکستان کی پولیٹکس کیسے سدھر سکتی ہے؟ کیسے ہم ایک جو کانسٹیٹیوشن رول کی بات بار بار کرتے ہیں اور جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، سو وہ چیزیں تو پھر مطلب ہے کہ ہائبرڈ ڈیموکریسی رہے گی. اور کانسٹیٹیوشنلزم کی ہم بات تو ضرور کریں گے، لیکن اصل میں جو کانسٹیٹیوشنل ویز ہوتے ہیں اور جو کانسٹیٹیوشنل یا ڈیموکریٹک طریقے ہوتے ہیں، ان کی بجائے آپ ادھر ادھر کے سہارے ہی ڈھونڈتے رہیں گے. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اب یہ ہے کہ جی کیا اس کے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اس کے بارے میں ایک تو میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اپوزیشن کیوں اتنی ان کو یقین ہے کہ ہماری یہ میٹنگ جو ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ حکومت کے اتحادیوں کے ساتھ، کہ وہ اس وقت وہ فروٹس دیں یا نہ دیں. اور یہ میں نے بات 2-3 دن پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کی تھی کہ وہ میٹنگز فروٹفل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، لیکن اگر جس وقت یہ نو کانفیڈنس موو آئے گی تو وہ ان کا ساتھ دے دیں گے. ایم کیو ایم بھی ساتھ دے دے گی اور پی ایم ایل کیو بھی. اچھا، پی ایم ایل کیو کے آپ کو پتا ہے مولانا سلائی صاحب نے 2-3 دن پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک جو کوئی کانفرنس تھی، وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے جو ٹیلی وائز تھا، وہاں پہ مولانا سلائی صاحب نے عمران خان صاحب کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ظاہر ہے کہ وہ پولیٹیکل فیملی ہے. یہ اپنی پی ایم ایل کیو اور چودھری کی بات کر رہے تھے، اپنی فیملی کی بات کر رہے تھے کہ ہماری فیملی ایک پولیٹیکل فیملی ہے، اور ظاہر ہے آپ کے دروازے کھلے رہتے ہیں، آپ لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں، لیکن گھبرانے کی بات نہیں. آپ اپنے فالوورز کو اور اپنے ووٹرز کو، پی ٹی آئی کے کو بتا دیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. مطلب ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پھر جو لاسٹ انٹریکشنز ہوئے، آپ کو یاد ہوگا، اس میں پی ایم ایل کیو نے زرداری صاحب کو بھی اور پھر شہباز شریف صاحب کو بھی کہا کہ جی ہم 5 سال کا ہمارا وعدہ ہے اور ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ چلتے رہیں گے. لیکن آج کل کے دن ان کی میٹنگ ہوئی پی ایم ایل کیو کی اسلام آباد میں، اور پھر وہاں پہ دوبارہ ان کے جو ایم این ایز تھے اور ایم پی ایز تھے وہ سب، اور انہوں نے عدم اعتماد والی جو بات ہے وہ اس کے متعلق بھی بات کی. لیکن یہ سب کچھ بات کر کے جو کنکلوڈ کیا اور جو چیز میڈیا کے سامنے آئی وہ یہی کہ ان کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو ایم پیز ہیں، انہوں نے فیصلے کا اختیار مطلب ہے کہ وہ دے دیا پرویز الہی صاحب کو. مطلب ہے کہ حالانکہ 2-3 دن پہلے، وہی میں کہہ رہا ہوں، جو لاسٹ ویک میں ایک ہفتہ پہلے جو ان کی انٹریکشن ہوتا رہا زرداری صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے، تو اس میں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور یہ کہ ہم تو گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہیں 5 سال. لیکن ابھی وہ فیصلے کے اختیار پرویز الہی صاحب کو دینے کی بات کر دی گئی. اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی یہ پیٹرول جو آپ نے
بڑھا دیا ہے بہت، قیمت یہ بھی واپس لیں، اور اسی لحاظ سے کہ اگر عام آدمی کو ریلیف نہیں ملتا تو بڑی مشکلات ہوں گی. سو یہ پریشر ظاہر ہے جو مہنگائی کی وجہ سے ہیں اور جو گورننس کے ایشوز ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشر پی ٹی آئی کے اوپر تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن ان کے الائز کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے، بیکاز جنرلی یہ کہا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو انکمپٹنس ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے جو اس کے نقصانات ہیں وہ ان کے الائز کو بھی برداشت کرنے پڑ رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ دیکھیں، ایک تو یہ مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ جو ایک تھوڑا سا ایک ڈیویشن تھی پی ایم ایل کیو کی، اس مطلب ہے کہ اس بات سے جو وہ کوئی تقریباً ہفتہ پہلے کرتے رہے، اور اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اب جہانگیر ترین صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے، ان کی ظاہر ہے اپنی لوگوں سے میٹنگ ہو رہی ہے، اور پھر انہوں نے بھی اپنی میٹنگ میں جس قسم کی رپورٹس آئی ہیں، اور وہاں پہ جو ان کے لوگ تھے پی ٹی آئی کے جو لائک مائنڈیڈ جو جہانگیر ترین گروپ کے جو لوگ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ نون لیگ کے ساتھ انٹریکشن کی بات کی. سو یہ ساری چیزیں کیوں مطلب ہے کہ جیسے جیسے ہم فیبروری کے آگے جا رہے ہیں، اور فیبروری کے جو اینڈ کی بات کی جا رہی ہے کہ فیبروری کے اینڈ تک پاسبلی یہ نو کانفیڈنس موو سامنے آ سکتی ہے. تو وہ جو فیکٹرز ہیں، یہی والی بات کہ جی 20-30 جو ایم این ایز ہوں گے پی ٹی آئی کے، وہ بھی آ کے ان کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ عدم اعتماد میں وہ کوآپریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیوں لگ رہا ہے کہ اس طرف موو کر رہی ہیں؟ سو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ظاہر ہے عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ بھی، ان کا بھی ایک کنسرن ہوگا، ان کا ہونا بھی چاہیے. انہوں نے اپنی پارٹی میٹنگز میں، یہ جو ان کی اپنی پارٹی میٹنگز انٹرنل ہو رہی ہیں، اس میں عدم اعتماد کی بات یہ سب کچھ ڈسکس بھی ہو رہا ہے. تو اب اس کے بارے میں ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، اس کو کس طرح سے ناکام بنائیں گے، یا اس کے جو دوسرے فیکٹرز ہیں، کیا یہ صرف یہی نو کانفیڈنس جو موو ہے صرف اس کا یہ پلان ہے، یا کہ کوئی گریٹر گیم بھی ہے جس کو مطلب ہے کہ جس کو ان کو سمجھنا ہے، اور اس کو بھی ان کو اس طریقے سے اس گریٹر گیم کو اس میں انہوں نے اپنا کھیل اس طرح سے مطلب ہے کہ کھیلنا ہے تاکہ وہ نو کانفیڈنس سے بھی بچ جائیں، اور آگے بھی جو کچھ وہ اپنی مرضی سے یا اپنی چوائس کے مطابق کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں تو خیر ود دا پیسج آف ٹائم، اور جیسے جیسے ٹائم آتا ہے آگے سے اس طریقے سے انفولڈ ہوں گی. لیکن میں وہ جو شروع میں ایک بات کی تھی کہ میرا ایک کنسرن یہ ہے کہ اپنے مسل سے، اپنے زور بازو کی بنیاد کے اوپر اپوزیشن بے شک عدم اعتماد کر دے عمران خان صاحب کے اگینسٹ، بے شک عمران خان صاحب، لیکن اگر وہ کسی ایکسٹرنل فورس کی مدد سے یا کسی اداروں کی مدد سے وہ عمران خان صاحب کو ریموو کریں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سیاستدان دوبارہ سے استعمال ہو چکے، دوبارہ سے استعمال ہو رہے ہیں، اور اس کا نقصان میں آپ کو بتا دوں کہ زیادہ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کو ہوگا. اس کا نقصان عمران خان صاحب اگر اسی طریقے سے آئے، مطلب پولیٹیکل انجینئرنگ کے طریقے سے آئے، تو ان کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے طریقے سے نکالنا ناجائز ہوگا، یہ غلط ہوگا، اور یہ پاکستان کی ایک تو ڈیموکریٹک سسٹم اور کانسٹیٹیوشن رول اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا. سو میں نے سوچا کہ یہ بات میں تھوڑا سا اپنے خیالات بھی آپ سے یہ ڈسکس کر لوں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.